بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے ویلا کا موضوع انسانی تخلیق کا مقصد حیات۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وما خلقت الجن، ہم نے تخلیق کیا ہے جنات کو، والانس اور انسانوں کو، الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کا لفظ جو عبد سے ہے، عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام، فرما بردار، اطاعت گزار، یعنی انسان کا عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، ہر حکم بجا لانا۔ تو ایک عبادت کا مفہوم اصطلاحی مفہوم بھی ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو ان اصطلاحی مفہوم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ہر حکم تسلیم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی فی الارض خلیفہ کا منصب عطا فرمایا اور فرشتوں کو تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا ملائکہ نے، کلہم ان سب نے، اجمعون جمع ہو کر، یعنی تمام جو ملائکہ تھے انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یہ جنات میں سے تھا، جنات بھی وہاں موجود تھے۔ تو استکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کی بنیاد پر، اور اس نے رب العالمین سے کہا، قال انا خیر منہ، انا میں، خیر بہتر ہوں، منہ اس آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، خلقتانی تو نے تخلیق کیا ہے، نی مجھے، من نار آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ اور اس کو پیدا کیا ہے، من طین مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں افضل ہوں، یعنی خود ہی اپنی تعریفیں کرنے لگ پڑا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آسن تکوین انسان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ تو جب اس نے تکبر کیا اور رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کیا، تو رب العالمین نے کہا، کالا فخرج منہا، فخرج نکل جا، منہا یہاں سے، جنت میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جا رہا تھا کہ منہا اس جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإنک علیک، اور بے شک تو، ان علیک اور تجھ پر، لعنتی میری طرف سے لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر میری طرف سے لعنت ہے۔ تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے، جب وہ مایوس ہو گیا تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اور اللہ رب العالمین نے اسے مہلت عطا کر دی۔ تو جب اسے قیامت تک کے لیے اسے مہلت دے دی گئی تو ابلیس نے کہا، لأقعدن، یہ عربی کا وہ فعل مضارع کا صیغہ، اس میں لام آتا ہے شروع میں، لام کا مطلب ہوتا ہے ضرور، تاکید، لام تاکید کے لیے، اور نون ثقیلہ اس میں آتا ہے، آخر میں مشدد ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے 2 دفعہ تاکید، نون ثقیلہ جو ہے، تو ایک لام شروع میں۔ تو اس میں گرامیٹیکلی اس کا جو مفہوم ہے، معنی ہے کہ ضرور ضرور ضرور، لأقعدن، میں ضرور 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 بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک مستقیم، صراطک کا جو تیرا راستہ ہے مستقیم سیدھا، تو میں ضرور 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 سیدھے راستے میں تیرے میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا، میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا۔ پھر اس نے مزید کہا، کالا فبعزتک، ابلیس نے کہا، فبعزتک، اے رب العالمین تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، یہ پھر فعل مضارع کا وہی صیغہ ہے، لام تاکید کے لیے شروع میں، عام طور پر ترجمہ با محاورہ ہوتا ہے، لأغوین، میں ضرور 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 ان کو اغوا کروں گا، یعنی گمراہ کروں گا۔ با محاورہ ترجمہ عام طور پر ایسا ہو کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے، لیکن گرامر کے حوالے سے جو گرامر جانتے ہیں ان علماء کو پتہ ہے کہ اس کے معنی 3 دفعہ ضرور ہوتا ہے، لام شروع میں تاکید کے لیے، نون ثقیلہ بھی 2 دفعہ تاکید ہوتی ہے اس میں۔ تو میں ضرور 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 ان کو گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کو، یعنی ساری انسانیت کو میں گمراہ کروں گا، الا عبادک، سوائے اس کی عبادت کا جو تیرے بندے ہوں گے، منہم المخلصین، ان میں سے جو مخلص بندے ہوں گے،
جو تو نے منتخب کر لیے ہوں گے، جو جن پر تیرا خاص فضل ہوگا، مخلصین، وہ مخلصین بندوں کے سوا باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی اس کو ایسے ہی جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لمن تابعہ کا من ہوتا ہے جو شخص تابعہ کا تیری پیروی کرے گا، کا ہوتا ہے تیری، تابعہ کا تیری پیروی، لمن تابعہ کا ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ، یہ بھی وہی سیگا، لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم ان سے، اجمعین، تمام جو تم لوگ ہو ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ اجمعین جمع کا سیگا یہ کہ تمام کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس کو اختیار دیا تھا وہ صرف وسوسے کا اختیار تھا۔ تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس بارے میں، کیونکہ ہر حدیث ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک دو کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو ہر زبان سے الفاظ، جو انسان بات کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں، اور ایک جن ہوتا ہے جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اسے میں نے ممن کر رہی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس کو صرف وسوسے کا اختیار ہے، جب بھی کوئی شدید برا وسوسہ آئے تو سمجھو کہ یہ شیطان آپ کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یہ من شر الوسواس الخناس، وہ شر کون سا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا، خناس چھپ کر بار بار پلٹ کے آتا ہے اور آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور، سینوں میں، دلوں میں، ناس انسانوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی برے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں کہ آؤ یہ برے کام کریں۔ تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو خلافت منصبی عطا کرنے پر احتراماً سجدہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی جو اسے دے دی گئی تھی، جس کے باعث انسانی زندگی حق و باطل کا مارکا قرار دے کر اسے سخت آزمائش قرار دے دیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خالق الموت، ہم نے موت تخلیق کی ہے، والحیات، اور زندگی بھی تخلیق کی ہے، لیبلوکم، اس لیے، یبلوکم کہ تم سب کو آزماؤں، یعنی ساری انسانیت کو آزماؤں، ایکم تم میں سے کون آسان عملا، یہ آسن عمل کون کرتا ہے۔ آسم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے عربی میں اس میں تفضیل، جیسے اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اسی وزن پر آسن ہے کہ سب سے آسن عمل کون کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ حق و باطل کی مارکا رائی کا سامنا انبیاء کرام کو کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ، ہمت ہوتا ہے جھپٹ پڑنا، حملہ کر دینا، وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ، ہر امت جھپٹ پڑی، بِرَسُولِهِمْ، اپنے رسول پر، لِيَأْخُذُهُ، کہ اس کو پکڑ لیا جائے، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، جادلو اور جھگڑا کیا، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، ان کو جادوگر کہا، جھوٹا کہا، مجنون کہا۔ تو یہ نمرود، فرعون، یہ بڑی بڑی جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں، جو شیطانی لیڈرشپ ہوتی ہے انسانی شکل میں، تو انہوں نے انبیاء کے ساتھ یہی کیا، سب نے کہا جادوگر ہیں آپ جھوٹے ہیں، مجنون ہیں۔ تو لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، یا نارو، اے آگ، کونی بن جا، برد، ٹھنڈی، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ، وسلام علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا، یعنی اتنی بھی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جا کہ ان کو، یعنی سلامتی والی، سلام علی ابراہیم، اور سلامتی والی بن جا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے انبیاء کو، اہل ایمان کو، کوئی بھی اہل ایمان ہو، تو انبیاء تو اسپیشل اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت ولی ہوتے ہیں، ولی کا میں نے ولی عہد کہتے ہیں نا سعودی میں، ولی عہد، حکمران، لیڈرشپ جو ہوتی ہے،
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت ولی ہوتے ہیں آمنوا جو ایمان رکھتے ہیں۔ ولی حکمران، لیڈر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہنمائی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کے ولی بن جاتے ہیں اہل ایمان کے۔ یخرجہم، اور ان کو نکالتے ہیں، من الظلمات الی النور، ظلمات جہالتوں سے نکال کر الی النور، نور کی طرف لے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر بار بار سجدے میں گر جاتے اور فرماتے کہ اللہ رب العزت یہ چند تیرے بندے حاضر ہیں، اگر آج تو نے مدد نہ فرمائی تو تیرا نام لیوا کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجنے کی خوشخبری سنائی۔ یعنی اہل ایمان پر، انبیاء پر بھی اور اہل ایمان پر بھی فرشتے بھی اترتے ہیں، یہ بھی آیت اسی طرح ہے۔ ان الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، اس کو اگر علیحدہ پڑھیں گے تو ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی کوئی بھی مومن ہو سکتا ہے، تو اس پر ڈٹ جاتے ہیں، کسی باطل پرست کی، نمرود کی بات نہیں مانتے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے کہ اللہ تخافوا، اور خوف نہیں کرنا ان کا، باطل پرستوں کا، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہیں کرنا، اگر انہوں نے آپ کا نقصان بھی کر دیا تو غم نہیں کرنا، وابشروا بالجنہ، اور آپ کو جنت کی بشارت ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کر دیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، نحن، ہم، اولیاؤکم سرپرست ہیں، گارڈین ہیں، رہبر ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے ہم ساتھ ہیں، مددگار ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب اہل ایمان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کی، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔